أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے او کذب بآیاتی یا اس کی آیتوں کو جھوٹ بتلائے انہ لا یفلح المجرمون بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے حالانکہ اللہ نے وہ نہ فرمایا ہو، یا کہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے اور آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، وہ بہت بڑا سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو مسئلہ بیان کرتے وقت جب تک اچھی طرح انسان کو اطمینان نہ ہو کہ اس پر کوئی قرآن سے یا سنت سے دلیل ہے، اس وقت تک مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ کہے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی۔ جیسے کہ مسلمہ کذاب تھا، اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نبوت تو بڑا منافع والا سودا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آدمی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جانے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دوں۔ چنانچہ اس نے بنو حنیفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو عمرو بن عاص اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ایک دفعہ وہ مسلمہ سے ملنے گیا تو کہنے لگا اے عمرو بتاؤ تمہارے نبی پر کوئی نئی چیز نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک سورت ان پر ان دنوں نازل ہوئی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچ کے کہنے لگا کہ ہاں میرے اوپر بھی اسی طرح کا کلام نازل ہوا ہے۔ کہنے لگا یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر النقر، کہ اے جنگلی چوہے یا خرگوش تو صرف دو کان اور ایک سینہ ہے اور باقی سارا جسم حقیر ہے اور گھٹیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ کہو عمر میرا کلام کیسا ہے، کیا تمہیں قرآن کے مقابلے میں میرا کلام پسند آیا؟ عمرو بن عاص اس وقت کافر تھے، کہنے لگے کہ واللہ انک لتعلم انی اعلم انک لتکذب، کہنے لگے اے مسلمہ اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب اس نے سورہ نازعات سنی تو اس کے مقابلے میں اس نے اس طرح کے الفاظ بنائے کہ والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما، کہ آٹا گوندنے والیاں، روٹیاں پکانے والیاں اور لقمے کھانے والیاں۔ پھر اس نے جب سورہ فیل سنی تو کہا کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، اس کی ایک بڑی لمبی سونڈ ہے۔ اور اس نے ایک اور صورت اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی کہ لقد انعم اللہ علی الحبلی اذ اخرج منہا نسمۃ تسعی، اللہ نے حاملہ عورت پر بڑا انعام کیا کہ اس کے جسم میں سے
ایک دوڑتا بھاگتا بچہ پیدا کر دیا۔ تو اس قسم کی بکواسیات کو وہ سمجھتا تھا کہ میں قرآن مجید کا ان سے مقابلہ کر لوں گا، حالانکہ ایک ادنا عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ یہ بے تکی باتیں ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کے معانی کی گہرائی اور اس کے اندر عجائب اور حکمتیں اور اس کے اندر جو کائنات کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں وہ ایک منفرد شان رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کو ناکام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور مسلمہ قتل ہوا، اور باقی جو بچ گئے وہ منت سماجت کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم بڑے نادم ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا اسلام قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے ان کا اسلام قبول کیا اور ان کو اسلام میں داخل کر لیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ایسی چیز کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں یہ بذات خود خدا تو نہیں ہیں، البتہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ضرور ہیں، اور یہی حال آج کل کے مشرکین کا ہے کہ وہ فوت شدہ بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو اپنے سفارشی اور اپنے مددگار اور اپنے حاجت روا اور اپنے مشکل کشا مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی محبت میں اللہ اتنا مجبور ہے کہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، یا ان کا دباؤ اللہ پر اتنا ہے کہ اللہ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بیچارے منو مٹی تلے پڑے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ ہمیں ان قبروں سے کب نکالا جائے گا، اور وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے تو اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، پہاڑ، ان سے جب اس نے فائدہ ہوتے دیکھا تو ان کو اپنے معبود بنا لیا، اور جن چیزوں میں نقصان ہوتا ہے جیسے جنات ہو گئے، یا سانپ ڈستا ہے، یا بچھو ڈنگ مارتا ہے، یا شیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو جنگل کے دیوتا قرار دے کر ان کو بھی اپنا معبود بنا لیا اور کہا کہ یہ سب ہمارے رب ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے خدا مل کر بھی مشکل سے اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا کا اعلان کر دیا ہے،
یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وما كان الناس إلا أمة واحدة اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت. فاختلفوا پھر وہ اختلاف کا شکار ہوئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر نہ گزر چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے بات لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. فیما فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں انسانیت صرف توحید پر قائم رہی اور کوئی شرک وغیرہ کا ان میں شائبہ تک نہ تھا. پھر نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنائیں اور ان کی پوجا شروع کر دی. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی عرب ایک بڑی مدت تک توحید پر قائم رہے. پھر ایک شیطان عمرو بن لوہی پیدا ہوا. اس نے بت درآمد کیے بیرونی ملکوں سے اور ان کو کعبے میں رکھوایا اور قریش کو یہ رغبت دلائی کہ یہ تمہارے خدا ہے ان کی پوجا کرو. فرمایا کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا کہ دنیا میں ان کو مہلت دینی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب یا ثواب دینا ہے تو اللہ پاک اس دنیا میں ہی اپنے دین کی حقانیت کی کوئی نشانی دکھا کر پھر یہ نہ مانتے تو ان سب کو تباہ و برباد کر دیتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ غیب تو سارا اللہ کے پاس ہے. فَانْتَظِرُوا بس تم لوگ انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہنے لگے کہ یہ صفا اور مروہ کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیتے اور پیغمبر کے پاس باغات کیوں نہیں, ان کے پاس محلات کیوں نہیں, یہ ہمارے آنکھوں دیکھتے ہوئے آسمان پر کیوں نہیں چڑھ جاتے اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک کتاب اتار کر کیوں نہیں لاتے, یا پھر ایک فرشتہ ان کے آگے آگے ہوتا جو لوگوں سے کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرو. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اس نے بھیجنی ہیں یا نہیں بھیجنی. چنانچہ تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے. چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ انجام مسلمانوں کے حق میں ہوا, مکہ فتح ہوا, کفار مغلوب ہو گئے اور مشرکین کا جزیرہ عرب سے نام و نشان مٹ گیا, اور آخرت میں ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور مومنین کو بھی کامیاب فرمایا. ترجمہ کرو. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی
یا اس کی آیتوں کو جھوٹ بتلائے انہو لا یفلح المجرمون حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ اس چیز کے بارے میں جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نہ زمین میں جانتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت فاختلفوا پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات نہ گزر چکی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیۃ من ربی اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ تو کہہ دیجئے کہ سارا غیب اللہ کے پاس ہے فَانْتَظِرُوا پس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ